ناظرین، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے ایک بڑا استعفیٰ آنے والا ہے۔ اس کی کچھ ڈیٹیلز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ اسلام آباد سے یہ جو تہلکہ خیز خبر آئی ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اور لاہور میں پی ٹی آئی کا جو امپورٹنٹ جلسہ ہے اور عید سے پہلے اس جلسے کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے، اور مریم حکومت اس جلسے کو کیوں رکوانا چاہتی ہے، لیکن معاملہ جو ہے وہ این پوائنٹ کے اوپر آ کر پھنس چکا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے۔ ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے اور کمنٹ باکس میں آپ نے اپنی اوپینین لازمی لکھنی ہے۔ دوستو، اگر ہم سب سے پہلے بات کریں تو اس وقت پاکستان میں دہشت گردی کی ایک شدید لہر دوڑ رہی ہے، اور بلوچستان ہو، کے پی کے ہو یا پھر باقی مختلف علاقے ملک میں، وہاں پر سارے کا سارا جو نظام ہے وہ ایک طرح سے درہم برہم ہو چکا ہے۔ اور اگر ہم اس ساری جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کی ذمہ داری کسی کے اوپر عائد کریں تو یہ انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات، چونکہ آپ کو پتا ہے وزارت داخلہ کے انڈر دیکھے جاتے ہیں، لیکن محسن رضا نقوی صاحب کے پاس کئی ایک پورٹ فولیوز ہیں۔ وہ کرکٹ بھی کرا رہے ہیں، وہ اسٹیڈیم بھی بنوا رہے ہیں، وہ دبئی میں بھی ہوتے ہیں، وہ کبھی کبھار جو ہیں وہ وزارت خارجہ کا نمائندہ بن کر یا ویسے ہی امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں پہنچ جاتے ہیں، وہ کبھی برطانیہ میں پائے جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ کہاں پر ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، اور ملک میں امن و امان کی صورتحال میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور ملک کا جو وزیر داخلہ ہے وہ جو ہے وہ اپنے ہی معاملات کے اوپر لگا ہوا ہے، اس کو شاید اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اب اسلام آباد سے ایک خبر آئی ہے، اور اس خبر کے مطابق اگر میں آپ کو بتاؤں تو اصل میں حکومت کی جانب سے سابق وزیر دفاع اور کے پی کے وزیر اعلیٰ جو پی ٹی آئی کے دور حکومت میں تھے، پرویز خٹک، ان کو وزارت داخلہ میں مشیر جب بنایا گیا تو اس سے محسن رضا نقوی صاحب کچھ ناراض ہوئے، اور پرویز خٹک کی بڑی کوشش تھی کہ وہ وزارت داخلہ میں آئیں، اور وہ پھر آئے بھی اور ان کی بات مانی بھی گئی، اور جس وقت میں انہوں نے طاقتور لوگوں کا ساتھ دیا تھا، جب پی ٹی آئی کو کمزور کیا، اس وقت جماعت بنائی، تو ڈیفینیٹلی اس کا ریوارڈ تو ان کے پاس بنتا تھا۔ اور وہ جب آئے تو پھر ویسے بھی محسن نقوی جو ہیں وہ ان چیزوں کو شاید بھانپ نہیں پا رہے یا جو بھی معاملہ ہے، تو اب یہ خبریں ہیں کہ شاید محسن رضا نقوی وزارت داخلہ کا جو قلمدان ہیں وہ چھوڑ دیں اور کسی نئے وزیر کو یہ قلمدان جو ہے وہ سونپا جائے، اور وہ پرویز خٹک بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں لاہور میں پی ٹی آئی کا جو جلسہ ہے اس کو لے کر پی ٹی آئی کے رہنما اکمل خان باری جو ہیں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے جلسے کو روکنے کے لیے 8 فروری کو حکومت پنجاب جو ہے وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ اب اگین جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر ہوئی ہے جس میں 8 بجے سے 12 بجے تک 22 مارچ کو ایک جلسہ کرنے کی اجازت مانگی گئی ہے، اور اس میں آئین کے آرٹیکلز جو ایک پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اور شہریوں کو احتجاج کا حق دیتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ مکمل بات کی گئی ہے۔ اور اب لاہور ہائی کورٹ سے کیا جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ رپلائی آتا ہے، موسٹ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت مل جائے گی، اور باقی جو پنجاب حکومت ہے وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ پی ٹی آئی لاہور میں جلسہ کرے، کیونکہ جب سے یہ حکومت آئی ہے انہوں نے مکمل پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگا رکھی ہے کہ یہ جلسہ نہیں کر سکتے، اور اسپیشلی پنجاب میں تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس چیز کو لے کر یہ بڑی امپورٹنس ہوگی کہ اگر پی ٹی آئی لاہور میں جلسہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، مینار پاکستان پر جلسہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو عید کے بعد جو متحدہ اپوزیشن کا احتجاج یا لانگ مارچ ہوگا یہ اس کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی۔